व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कोरोना वायरस को लेके पाकिस्तान में निस्बतन कंट्रोल माहौल जारी है। ऑब्वियसली 12 से 13 मौत हुई पिछले 24 घंटों में, इसमें तादाद 292 हो चुकी है। जब मैं कह रहा हूँ निस्बतन कंट्रोल माहौल जारी है तो मेरे सामने पूरी दुनिया का जो चार्ट है उसमें अब तक 2 लाख से ऊपर जो है वो अमवात हो चुकी हैं। 50,000 से ऊपर तो सिर्फ अमेरिका में ही हैं और अमेरिका लीड कर रहा है 55,000 के साथ, स्पेन 23,000, इटली 26,000, फ्रांस 22,000, जर्मनी 5,000, यूके 20,000। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली बड़े कंट्रोल मामला है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर्स भी कह रहे हैं उनकी राय है कि गवर्नमेंट का लॉकडाउन को स्मार्ट कर देना या चीज़ों को लूज एंड कर देना, वो सबसे पहले उसका प्रेशर जो है जो फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं यानी डॉक्टर्स, उनके ऊपर आएगा। मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने बड़ी अहम चेंजेस भी की। आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात की बाज़ाब्ता तौर पे आज पोस्ट पहली दफ़ा जो है वो मिल गई पोर्टफोलियो, और शिबली फराज साहब उसके ऊपर आगे हैं बड़े अरसे के बाद। इससे पहले फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन बीच में गैप अरेंजमेंट था। फिर आशिक अवान साहिबा का वो मावन खुसूसी थी। उनकी जगह जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब जो एक ज़माने में DGI SPR भी हुआ करते थे, उसके बाद उनको CPAC अथॉरिटी का सरबराह बनाया गया, उनको लाया गया। और बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि कोऑर्डिनेशन शायद बेहतर हो जाए गवर्नमेंट की सहाफ़ी बरादरी के साथ, मीडिया के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का ये परसेप्शन है बहुत से लोगों के नज़दीक, राइटली और रॉन्गली, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब पाकिस्तानी मीडिया को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते। एक ज़माना था वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सच्चाई की, अज़मत की कसम तक उठा लिया करते थे, उनको अपने स्टेज पे बुलाया करते थे। प्रोग्राम हो रहा होता था किसी और जगह पे और इमरान खान साहब जो थे वो जलसे में खड़े होकर कहते थे कि फ़लाँ एंकर को देखो ये सच्चा है, फ़लाँ एंकर को देखो इसने सच पे बात की है। तो उनकी सच्चाई की वो अहद व कस्में उठा दिया करते थे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है, जिन्होंने सोशल मीडिया टीम से अपनी खिताब किया फ्राइडे को, और वैसे भी जो अमूमी रवैया है उनका, उसमें उनको पाकिस्तानी मीडिया जो है वो झूठा भी नज़र आ रहा है, वो गलत रिपोर्टिंग करता भी नज़र आ रहा है, बायस भी नज़र आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा हुआ है कि TV टॉक शोज़ देखना बंद कर दें, अखबार पढ़ना छोड़ दें। तो इस दौर में जब पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद एक इंस्ट्रूमेंट है वो न्यूज़ मीडिया, जो कोरोना क्राइसिस जैसे अहम मामले पे भी रिपोर्टिंग कर रहा है, और अभी एक रिसेंट सर्वे जो है उसके अंदर 80% से ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने लोगों को अवेयर किया जानने के बारे में कि कोरोना वायरस है क्या। गवर्नमेंट की एफर्ट सिर्फ 5% है उस सर्वे के मुताबिक। ऐसे मौके पे ये जो चेंजेस आई हैं ये किस हद तक हुकूमत और मीडिया के दरमियान जो है वो स्मूथ सेलिंग का काम देंगी, या किस हद तक जो है प्राइम मिनिस्टर अभी भी अपने नैरेटिव पर अड़े रहेंगे। और ये समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि एक ज़माना था कि ये मीडिया तो प्राइम मिनिस्टर का डार्लिंग हुआ करता जब वो पावर में नहीं थे। मेरे साथ बड़े रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं आज के, इस पर बात करेंगे इनसे। मियां महमूद रशीद साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब, मज़हर अब्बास साहब। क्लासरा साहब, सच नहीं बोलता मीडिया, एक नैरेटिव बिल्ट किया जा रहा है, नैरेटिव बिल्ट हो चुका है। ऑब्वियसली दुनिया में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 100% सच बोलता हो, वो ख्वाह कोई सा भी इदारा हो पाकिस्तान का, लेकिन जब आप एक इदारे को हाईलाइट करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं कि बाकी सब तो सच्चे हैं लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सहाफ़त तो क्लासरा साहब सच्ची का नाम नहीं है, और जितनी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लग जाती हैं सहाफ़ियों पे, या जब इंटरनेशनल जरीदे छापते हैं कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के हवाले से डेंजरस तरीन प्लेस है, यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं, अगवा सहाफ़ियों को पता नहीं चलता। तो ये सच के लिए खड़े होते हैं कि अगवा होते हैं, इन पर परेशानी आती है, झूठ बोल रहे होते हैं? क्लासरा साहब। ये कामरान, आपने बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया, बड़े खूबसूरत आपने मेरा ख्याल स्टार्ट दिया है कि ये सारे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें तवक्को थी कि इमरान खान साहब जो है ना वो शायद एक उस पर आप कह सकते हैं रिवायती सियासतदान की तरह बिहेव नहीं करेंगे, उनकी अप्रोच जो है वो बेहतर होगी और होनी चाहिए थी कि 22 साल उन्होंने आके स्ट्रगल की थी। और अगर आप देखें जितने भी अपने बिग अपोनेंट्स के खिलाफ खड़े थे, उनकी क्या सपोर्ट थी? वो कोई पैसा खर्च कर रहे थे मीडिया पर, वो कोई माल खिला रहे थे, वो करप्ट कर रहे थे? नहीं, मीडिया ने उनके अगेंस्ट जो जितने भी लोग थे, अगर आप कह सकते हैं इमरान खान साहब को 22 साल किसी ने ज़िंदा रखा है तो इसी मीडिया में ने आके रखा है, जिसको आज वो सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं। और दूसरी बात जो उनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी है कि एक उसके लिए आप कह सकते हैं ट्रबल वाली बनने वाली है कि भाई आपने उसकी बात के चेंजेस की बात की आपने, तो वो कहते हैं ना दूध का जला जो है ना वो उसको
छाछ को भी फूंके मार के वो पीता है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, टीवी पे एंकर्स, हर टीवी पे रहे, बड़ी भाईजान दोस्ती होती थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा आगे मीडिया को टाइट करने की कोशिश की। वही कहते थे नया मॉडल लाओ, इकोनॉमिक मॉडल ठीक करो, जिनसे अपना पीटीवी ठीक नहीं हुआ। 7 बिलियन रुपीज़ हर साल वो लेते हैं, जिससे 7 नए चैनल खड़े हो सकते थे। हर वक्त मालकान पे चढ़े रहते थे एंकर्स पे, अपना मॉडल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, हम क्यों इश्तिहार दें, बला बला, उसमें 100 चीज़ें थी। सो उन्होंने आते ही जिस तरह की टोन सेट की थी इमरान खान साहब ने, उनके जो एडवाइज़र थे जो पहले दिनों के थे, मेरा ख्याल उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा मिसगाइड किया था। ये तो स्ट्रेंथ थी मीडिया उनके। आपने जब यहाँ 20 महाजों पर लड़ना है, आपने अपोजिशन को भी जेल में डालना है, आपने यहाँ पे आके अपने अपोनेंट्स को भी आपने सेटल करना है, नैब में भेजना है, आप उन पर मुकदमे कायम करने हैं, टीवी चैनल्स आपने बंद कराने हैं, पेमरा को आपने अथॉरिटीज़ देनी है, आपने फ़रोग नसीम के ज़रिए यहाँ स्पेशल कोर्ट्स बनवाने हैं कि सहाफ़ियों का ट्रायल करके इनको 3 महीनों में बाद इनको जेलों में डालना है, जुर्माने हमने करोड़ों कर देने हैं। तो जनाब ये सारे के सारे इनको मशवरे जिन लोगों ने दिए थे, मेरा ख्याल उन्होंने पहले दिन से ही इनको रॉन्ग साइड पर डाल दिया था। इमरान खान साहब के जहन में डाल दिया गया कि जनाब कि अगर आपने यहाँ हुकूमत करनी है, अपनी गलतियाँ छुपानी है, अपने वज़ीरों को स्कैंडल छुपाने हैं, तो ज़रूरी है कि पाकिस्तानी मीडिया एक उसको ताकत बन चुका है, जिन बन चुका है। इमरान खान साहब से बेहतर किसको पता था कि मीडिया की ताकत पे वो पावर में आए थे। अब उनके लिए मसला हो गया है। अब वो ये तवक्को रखते थे कि कामरान जो है ये जैसे अपोजिशन के दिनों में इनके साथ बड़े अच्छे थे, अभी भी बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू करें। ये जो अरशद शरीफ हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से बातें करते थे या इंटरव्यू करने आते थे। अब अरशद शरीफ जो है वो भी बेहतर मेरे इंटरव्यूज़ करें, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब अपने आप को मोल्ड नहीं कर सके उस अपोजिशन लीडर से एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कि भाई साहब कि अब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपसे भी सवाल होंगे, आपसे ही सवाल होंगे, आप पे तनकीद है। अब जो फैसले आप करेंगे उन्हीं की क्रेडिट बिल्कुल सही कहेगी। आपके वजीरों का कंडक्ट है वो आएगा, ज़ेरे गौर आएगा। लिहाजा वो खान साहब एडजस्ट नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सके 2 सालों में। अभी वो समझते हैं मीडिया को डिस्क्रेडिट किया जाए, इसको झूठा साबित किया जाए, ताकि कल को हमारी हुकूमत के खिलाफ जो भी स्कैंडल्स आते हैं, जो भी कोई यहाँ ओपिनियन आती है, जो भी यहाँ पे ये मीडिया चीज़ें सामने लाता है, चीनी का स्कैंडल आया, वीड का आया, IPPs का आया, उनके अपने लोग उसमें मुलव्वस थे, तो इतना प्रोपेगेंडा कर दिया जाए मीडिया के खिलाफ। क्लासा साहब ये जो ये तो झूठे हैं। आटे और चीनी का स्कैंडल है, ये तो सबसे पहले जब मीडिया ने ब्रेक किया तो हुकूमत यही कहती थी कि ये तो बिला वजह इस पे बात की जा रही है, तो वैसे कमी हो गई है, वही शॉर्टेज हो गई है। उसके बाद जब कमीशन बना वो भी मीडिया के प्रेशर पे, तो सामने आ गया कौन कौन लोग है और डेफर कर दिया, अब उसको मुलतवी कर दिया है। वही मैं कह रहा कि खान साहब को उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। उनके लिए बेहतर तरीका था कि आप इसको मीडिया को अपने कान और अपनी ज़बान समझते हैं। ये मीडिया दोस्त था आपका, यही लोग 22 साल आप इनको, जैसे आपने कहा, एक एक का नाम लेते थे, इंटरव्यूज़ में आप तारीफ़ें करते थे। अब आप कहते हैं दुश्मन है। मतलब नवाज शरीफ साहब के स्कैंडल फाइल होते थे, रिपोर्ट होती थी, जरदारी साहब के या गिलानी साहब के या उन राजा परवेज़ अशरफ से हर वक्त के हुक्मरान को हाईलाइट किया था। बिल्कुल सही, वो झूठा हो गया। बिल्कुल सही क्लास आपका पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले कहीं और जाऊँ, ज़्यादती हो जाएगी, ज़रा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लिया जाए फौरी तौर पर। मियां रशीद साहब, एक तो ये चेंजेस जो आई हैं, थोड़ा बताइए कि ये ऐसा क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किया जो इतने क्राइसिस के दौरान एकदम चेंज कर दी गई, या पहले स्केड्यूल था? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर हुकूमती नाराज़ क्यों है अगर उनको वक्त से पहले आटे के बहरान के बारे में मीडिया बता रहा है या दूसरी चीज़ों के बताइए? तो हम इससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बताया करते थे, सानिया मॉल टाउन से लेकर 50 कंपनियों के स्कैंडल तक सारी चीज़ें बताते थे हर हुकूमत को। तो हम तो सच ही बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों मीडिया को झूठा साबित करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट तनकीद ना की जाए? परसेप्शन उभर रहा है। जी सर। देखें कामरान, पहली बात तो ये है कि मीडिया जो है, इमरान खान हमेशा से मीडिया की अहमियत से भी वाकिफ़ रहे हैं और मीडिया के मुतरफ भी रहे हैं। और जो आप जिस तरह से परसेप्शन एक बनाने जा रहे हैं जी, टोटल सारे मीडिया के वज़ीर आज़म ये ख़िलाफ़ हैं और ये बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मीडिया के बारे में मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा मीडिया की बातों के ऊपर कान अगर धरा है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरा है। मीडिया जिन बातों की तरफ नोटिस लेके आया, उन बातों के ऊपर उन्होंने कमेटियाँ बनाई। अगर आप चीनी आटे की बात करते हैं तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं जिन्होंने फौरी तौर पर अपने बड़े करीबी लोगों को, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है पार्टी के सारे मामलात के अंदर, उनको भी कुर्बान कर दिया। ये और एप्रिशिएटेबल बात है कहने के मुताबिक ये बड़ी एप्रिशिएटेबल बात है। एक कमीशन भी बनाया। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मीडिया जो बात ऐसी करता है जिसमें सच होता है, मीडिया अगर हक़ाइक़ को सामने लेके आता है
تو عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ ان حقائق کو مسخ کر دیا جائے اور ان سے چشم پوشی کی جائے، بلکہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے جتنی سخت ترین کو بات ہو سکتی ہے وہ عمران خان نے ہمیشہ کی ہے، اور اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہاں پہنچا۔ اور جو بات آپ بار بار کر رہے ہیں، رؤف کلاسرا بھی کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کی جدوجہد کے دنوں میں میں خود ہم میڈیا کے اندر مسلسل آتے تھے، اور باقاعدہ میڈیا نے جس طریقے کے ساتھ نیشنل ایشوز کے اوپر پوری قوم کو گائیڈ کیا اور جو غلط باتیں تھیں ان کے بارے میں بھی آواز اٹھائی، اس پہ اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یک طرفہ طور پہ اگر کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کے کان میں یہ کہا ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ اس طرح کی پالیسی اختیار کر رہا ہے کہ جو ہماری حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ساری صورتحال سے بالکل باخبر ہیں، اور ان کا قطعی یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو بالکل کرش کر دیں۔ ماضی کے اندر ہاں یہ ایک بات تھی۔ جی دوسری بات آپ نے کہا فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، میرا خیال ہے کہ یہ آپ اتنا حق تو دے دیں ایک وزیر اعظم کو کہ یہ ان کا پروروگیٹو ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا چیلنج کیا میاں صاحب، میں تو پوچھا تھا کہ ایسا کیا ہوا، کوئی ریزن آپ کو پتا ہو، ورنہ تو obviously ان کی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے کیا کہنا ہے اس پہ۔ دیکھیں شبلی فراز کافی عرصے سے، آج سے 2-3 ماہ پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ باقاعدہ یہ اطلاعات و نشریات کا قلمدان کسی منسٹر کو سونپ دیا جائے تاکہ مستقل بنیادوں پر وہ یہ میڈیا اور صحافی برادری کے ساتھ اپنے معاملات کو نہیں۔ جو عاصم باجوہ صاحب کو جو پوسٹ دی گئی ہے سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عاصم باجوہ تو بہت بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور ابھی بھی وہ اتنا اہم کام کر رہے سی پی ایک اتھارٹی کا، تو اتنا بڑا کام کرتے ہوئے ان کو میرے نزدیک تو ان کے اسٹیچر سے چھوٹی ایک پوسٹ دی گئی ہے مشیر اطلاع، وہ کیوں دی گئی ہے؟ یہ میرا ذاتی رائے میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بڑا کام ہے جس کے اوپر انہیں مامور کیا گیا ہے۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور میڈیا کے معاملات اگر ٹھیک نہیں ہیں اور ایک تلخی موجود ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک بہترین چوائس ہیں، اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے ماضی کے حوالے سے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست ٹیم رہے گی اور میڈیا کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ رائٹ، چلیں یہ تو ایڈمٹ کیا میاں صاحب نے کہ اپنی طرف سے انہوں نے ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے، تعلقات بہتر وہ کر لیں گے، ہم تو خیر ہمیشہ ایسے ہی ہیں۔ زبیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں مظہر عباس صاحب کے پاس بھی آؤں گا بس زبیر صاحب کو لے کے، زبیر صاحب کو یاد ہوگا کہ جب آپ گرلنگ سپاٹ ہوتے تھے، obviously اس وقت آپ پاور میں تھے اور آپ بھی اس طرح کی اٹیک کیا کرتے تھے میڈیا کے اوپر، اس وقت میاں محمود رشید صاحب، عمران خان صاحب، علی محمد خان صاحب سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پرائم منسٹر جو ہے اینکرز کے نام لے کے جو ہے وہ کہتے تھے زبردست اینکرز ہیں یہ۔ تو آج جب ریورس ہوگی سچویشن تو چلیں آپ تو کرٹیسائز نہیں کر سکتے عمران خان صاحب پہ اس بات پہ کہ وہ میڈیا سے ناراض کیوں، کوئی آپ بھی ناراض رہیں، لیکن جو چینجز آئی ہیں جس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، obviously ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، جب آئی ایس پی آر بڑا زبردست چلایا اور اس کو نئی جہت پہ لے گئے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس لیے کیا گیا تاکہ میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان اچھا کوارڈینیشن ہو جائے؟ دیکھیں ایک تو وزیر اعظم صاحب خود کرکٹنگ کے لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو میں بھی اس طرح سے ذرا بات کروں گا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کپتان ہوتے ہیں تو اپنی ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے اب 22 سال جدوجہد کی ٹیم سلیکٹ کرنی تھی، یا تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا، سوچ نہیں تھی کہ شاید ان کو بٹھا دیا جائے گا، بہرحال ان کو بٹھا دیا گیا۔ اب ان کے پاس 25 جولائی سے لے کے 18 اگست 2018 کو بہت ٹائم تھا وہ اپنی ٹیم کی تشکیل کریں۔ میرا خیال ہے 60-70% تو ویسے ہی سلیکٹڈ ہی تھے اس طرح سے کہ جی فائنینس کس نے ہیڈ کرنا ہے، پلاننگ کس نے ہیڈ کرنی ہے، سو اب بار بار اور یہ جو کرشن پیریڈ ہے، یہ لیٹس ناٹ فرگیٹ پاکستان کو آج تک اتنا بڑا کرائسس نہیں ہٹ کیا جتنا اس وقت ہے، اور اس میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی فردوس عاشق اوان صاحبہ ہی میرے ساتھ تھی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سب آپ کی پارٹی میں تو نہیں جا رہی؟ نہیں، جو حملے کرتے رہے ہمیں ان کا فردوس عاشق اوان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی شوق بھی نہیں ہے ان کو لینے کا کہ وہ کہاں جاتی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی انکمپیٹنٹ، اتنی نااہل، اتنی لیک آف کیپیسٹی، کمیونیکیشن اسٹریٹجی تو بہت دور کی بات ہے، the choice of words جو ان کے ہوتے تھے for a party representing PTI جو supposedly بڑی پڑھی لکھی پارٹی تھی، اس کی جو انفارمیشن اسپوکس پرسن تھی فردوس عاشق اوان، تو میرا خیال ہے اتنی بری چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو بار بار بری چوائسز کر کے
تو اس میں جیسے کسی نے کہا تھا, شاید کل میں کسی ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا, کہ وزیروں کو بدلنے سے زیادہ فائنلی میرا خیال ہے عمران خان کو ریئلائز کرنا چاہیے بدلنے کی کو اپنی ضرورت ہے, کیونکہ ہی کانٹ میک پرائم منسٹر ہی بدل جائے. اچھا بھائی, یہ انٹرسٹنگ بات کر دی آپ نے. سن تو لیں, جی جی سن رہا ہوں. خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, ارماں میرے بہت مگر پھر بھی کم نکلے. میاں صاحب نہیں بدلنے دیں گے تو ٹینشن نہ لوا کر تسی ایک دم پچ آ جاندے ہو. ذرا ہولا ذرا بولن دے انہاں نوں, بولن نال کی ہوندا ہے. جی جی زہیر صاحب بولیں. کامران, ابھی آپ وہ کرکٹنگ پارلنس میں 5 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے گئے یا ورلڈ کپ کھیلنے گئے, اور ہر میچ میں آپ اوپنرز بھی چینج کرتے ہیں, اوپننگ فاسٹ بالرز بھی چینج کرتے ہیں, اسپنر کو بھی چینج کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی, اس نے یہ غلطی کی, اس نے یہ غلطی کی. تو آپ اور میں کیا کہیں گے بھائی کپتان, آپ پہلے سوچ سمجھ کے ٹیم سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ صحیح ہے. آپ کو نہیں احساس کہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ جسٹ شوز کہ عمران خان کے ہاتھ سے کوئی ان کے پاس پاور نہیں. The power has shifted completely. کس کے پاس چلے گی یہ پاور؟ نہیں میں بھی پڑھا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل, پاور کدھر چلے گی بھائی, کیسی باتیں کر رہے ہیں زبیر بھائی؟ اچھا, نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل اس چینج سے پہلے آیا تھا, اس چینج کے بعد تو وہ ریکنفرم ہو جاتا ہے. نیو یارک ٹائم کا آرٹیکل جو آیا تھا وہ اس چینج سے پہلے آیا تھا. دوسری بات یہ, سی پیک کے حوالے سے ہمارے جو کنسرن تھے کامران, کہ ہم نے بار بار کہا تھا کہ یہ حکومت بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے سی پیک میں. پہلے انہوں نے تہس نہس کیا, رزاق داؤد نے آ کے ارشادات فرما دیے, وزیر اعظم, وزیر خزانہ سب شروع ہو گئے تھے کہ سی پیک ہولڈ کرنا پڑے گا, سی پیک میں بڑے گھپٹے ہیں, سی پیک میں یہ. فائنلی چائنیز سے بڑی ڈانٹ وانٹ پڑی تو دوبارہ انہوں نے نہیں. لیکن آپ کو کیوں لگ رہا ہے سی پیک کے لیے گورنمنٹ سے اچھا عاصم باجوہ صاحب کو وہاں سے نکال کے آپ نے انفارمیشن میں لکھا؟ ہاں یہ امپورٹنٹ شوز کہ آپ کے لیے سی پیک از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ, جو کہ پاکستان کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ. یہی میں نے سوال پوچھا تھا میاں صاحب سے ان سو مینی ورڈز کہ وہ تو بہت اہم پوسٹ پہ تھے, تو اور یہ بھی ایک بڑی ٹائم کنزیومنگ پوسٹ ہے, تو یہ کس طرح لگا دیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, یہ سوال بنتا ہے, میں پوچھ لوں ذرا. لیکن میں پوچھوں گا یہ مظہر عباس صاحب سے. مظہر عباس صاحب, آپ کے خیال میں یہ میاں محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا کا بھی شکوہ تھا کہ جی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تو اب جنرل ریٹائر عاصم باجوہ صاحب کو جو لگایا گیا ہے تو اس سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے, کہ آپ کو لگتا ہے اس طرح لگایا گیا؟ زبیر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ بڑا ہائی پورٹ فولیو کا وہ اور بڑا ذمہ داری والا کام ہے, تو وہ دو کام کس طرح کر رہے ہوں گے؟ یہی بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے یہ والا, تو یہ کیوں لگایا گیا آپ کے خیال میں, کیوں چینجز آئی ہیں؟ شکریہ کامران. دیکھیے یہ پاکستان میں میرا خیال ہے پچھلے 70 سال سے یہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہمیشہ میڈیا کے حوالے سے رہی ہے, اور جب سے یہ منسٹری آف انفارمیشن قائم ہوئی ہے اور مختلف طریقے سے صحافیوں کو اخبارات کے خلاف اقدامات کرنا اور ساتھ میں ان کو پلیس کرنا, اسی لیے اشتہارات کا کنٹرول کرنا, یہ کیرٹ اور اسٹک پالیسیز ہر گورنمنٹ کی رہی ہے ٹورڈز میڈیا. اسی لیے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اس منسٹری آف انفارمیشن کی ریلیونس کوئی نہیں ہے. اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے گا, آپ اس گورنمنٹ کی یہ دوسری تبدیلی ہے انفارمیشن کے حوالے سے. دیکھیے مجھے بتائیں, ایک فل فلیج منسٹر آف انفارمیشن آپ بنا رہے ہیں, تو پھر ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ شبلی فراز صاحب بہت اچھے قابل پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے, ان کا بھی میڈیا کے ساتھ ہینڈلنگ کیسی رہے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اگین انفارمیشن منسٹر کا کام بدقسمتی سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوتا ہے کہ آپ صرف پرائم منسٹر کو پلیز کریں, آپ صرف گورنمنٹ کو پلیز کریں. اس کا کام بنیادی کام اس کا جو ہونا چاہیے تھا لیکن کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں رہا, وہ یہ کہ آپ پالیسیز کو صحیح معنوں میں میڈیا تک پہنچائیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ریپریزنٹیٹو بن جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے تنقید کا جواب, ہر چیز کا جواب, تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے ریپریزنٹیٹو بن جاتے ہیں. یہی پرابلم رہی ہے. اسی لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اشتہارات کا کنٹرول میڈیا کے پاس نہیں ہونا, منسٹری کے پاس نہیں ہونا چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس چینج سے, کیونکہ بنیادی پالیسی اگر پرائم منسٹر کا ایک ویژن یہ ہے کہ کرنٹ افیئرز کے شوز ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, ان کا ویژن یہ ٹورڈز میڈیا بنتا جا رہا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ شبلی فراز صاحب کون سا ایسا کام کریں گے یا سلیم باجوہ صاحب کون سا ایسا کام کریں گے کہ میڈیا جو ہے ہم نوا ہو جائے.
شاید وہ کوئی اچھی ایڈوائس دے دیں باجوہ صاحب اور مظہر صاحب، وہ ایڈوائس پرائم منسٹر شاید ان کی مان بھی لیں اور کسی کی مانے نہ مانے، باجوہ صاحب کی مان لیں. چلیں یہ دیکھ لیں گے ہم. ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس ہو، لیکن اس میں مجھے آپ چینلز کی خبریں پڑھیں. آپ آج یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس میں پہلے معاون خصوصی کی تبدیلی کا بتایا گیا کہ نئے معاون خصوصی کون آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ خبر دی گئی کہ نئے فیڈرل انفارمیشن منسٹر کون آئے ہیں. ہونا تو بالکل الٹا چاہیے تھا کہ پہلی مرتبہ ایک فل فلیج انفارمیشن منسٹر آیا ہے، لیکن ہم معاون خصوصی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان آپ تو کم از کم یہ بات نہ کہیں. دے رہے ہیں. دیکھیں بات شخصیت کی ہوتی ہے، بات عہدے کی نہیں ہوتی. شخصیت بڑی ہو نا، ہیوی ویٹ، تو وہ عہدے کو بڑا بنا دیتی ہے. میں تو بالکل ایک لیکن اس کے علاوہ کامران، میں بالکل شروع میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا ایک دم. آپ نے دیکھیے آج اے پی پی کے ہمارے ایک سینئر صحافی، اور یہ میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے، کووڈ-19 کا شکار ہوئے. شکار سے مراد یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد ہی اے آر وائی کا پورا دفتر بند کر دیا گیا. ان میں ادھر 8 کیسز جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں اس میں. یہ ایک بڑی سیریس جو ہے وہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال اور بھی ہے. لاہور کے میں بھی کچھ واقعات ایسے سامنے آئے ہیں ہمارے. تو یہ جو ہم ہمیشہ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، ہماری سیکیورٹی پرسنلز ہیں، رپورٹرز ہیں. ہم کبھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں، جو ہمارے کیمرامنز ہیں، جو ہمارے رپورٹرز ہیں، جو ہمارے ڈی ایس این جی سٹافرز ہیں، وہ کتنے ولنریبل ہیں. اور یہ جو چیز ہے، یہ میرا خیال ہے اب یہ جو گورنمنٹ کے لیے بھی بہت ہے اور میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی سیریس سچویشن ہوتی جا رہی ہے. رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور اس پہ سوال اصل میں یہ ابھرتا ہے کہ بیسکلی ڈاکٹرز بھی رو رہے ہیں اور میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جس طرح اس لاک ڈاؤن کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طرح صوبوں کے درمیان ہارمنی نہیں، خاص طور پہ سندھ اور فیڈرل کے درمیان، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کو بڑے ہی الارمڈ فیل کرنا چاہیے، کیونکہ نہ وہ ڈاکٹرز کی سن رہے ہیں اس وقت، جو نہ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. اس میں ضرور بات کروں گا کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے. اور پالیسی، جی مظہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے میں بریک لوں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی چینج آف گارڈ ہوا ہے انفارمیشن میں، جی میں نے فردوس عاشق ایوان صاحبہ سے بھی یہ بات کی تھی، اور اس سے پہلے جو پچھلی گورنمنٹس کے منسٹرز رہے ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر میڈیا میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے کوئی بہتر پالیسی لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس میڈیا کمیشن کی رپورٹ منسٹری رائٹ، بالکل صحیح کہ کہیں یہ آپ نے پہلے مطالبہ کیا. اور بالکل، اور جن جرنلسٹ کو یہ کرپٹ سمجھتے ہیں اس پہ تو ضرور ٹرائل چلنا چاہیے. میں تو سب سے پہلے والنٹرلی طور پہ اپنا نام پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے شروع کریں ٹرائل، تاکہ یہ جو گورنمنٹ ایک پرسپیکٹو بناتی ہے نا کہ میڈیا کا لارجر پورشن کرپٹ ہے یا لارجر پورشن جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ختم ہونا. کیونکہ لارجر پورشن کیا جی، وہ دکھائیں کون کون سے ہیں. اسٹارٹ فرام می اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس. ایک بریک لوں گا، واپس آتا ہوں. لاک ڈاؤن کے اوپر جی کنفیوژن جاری ہے. اور میں نے اس سے پہلے پروگرام کے پہلے سے نیو یارک ٹائمز کا ریفرنس کیا تھا. I'm sorry وہ نیو یارک ٹائمز نہیں، فائنینشیل ٹائمز ہے، جو کہ اس سے زیادہ کریڈیبل نیوز پیپر ہے اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ obviously پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ سے گیم جا کے چلی گئی ہے اداروں کے پاس، اور وہ لاک ڈاؤن کے اوپر کیونکہ گیپ ملا اور ادارے بڑے مایوس ہوئے، پرفارمنس گورنمنٹ کی اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایون آفٹر لاک ڈاؤن واز اناؤنس مسٹر خان ریپیٹڈلی کوسچنڈ ویدر اٹ واز نیسسری، showing confusion about the country's response as infection rose sharply. میاں محمود رشید صاحب، بڑا سخت انالیسز ہے دنیا جہان کے میڈیا میں ہو رہا ہے اس وقت کہ پرائم منسٹر کی کنفیوژن کی وجہ سے یہ کیٹسٹرافی بن سکتا ہے کرونا وائرس. اور آج ڈاکٹرز نے جو کہا ہے وہ بھی سن لیں ذرا، اس کے بعد آپ بھی جواب دیں گے. جی سنوا دیں. صوبہ پنجاب کرونا کے لحاظ سے خطرناک ترین صوبہ بن چکا ہے. ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کے پھیلاؤ کا گراف دنیا بھر میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. کوارنٹین نہیں کیا، ان کی سکریننگ نہیں کی، تو چند ایک دنوں میں پنجاب کے 50% سے زیادہ ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کے پھیلنے کا خدشہ ہے. یہ حکومت محکمہ صحت کے اراکین کا قتل کر رہی ہے. ہم اس کو شہادت نہیں سمجھتے. جو لوگ کرونا سے فوت ہو جاتے ہیں
हुकूमत छुपा रही है। मई के महीने में यहाँ पे हज़ारों डेथ होनी ही होनी है, ये तकरीबन हार चुके हैं। जुलाई के महीने में ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत पूरे सूबे को तबाह बर्बाद कर देगी। मियाँ साहब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए सर। देखिए, ये तो इस डॉक्टर की अपनी ज़ाती राय हो सकती है ना। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि पूरे डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी के सीट और जिस अच्छे तरीके के साथ फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों ने इस मसले से उहदा होने के लिए जो एहतमाम किया, आप ये देख लें कि उसमें डेथ रेट हमारा कितना है। और ये चीज़ें जो हम समझ रहे थे कि, और यहाँ इसी प्रोग्राम में बैठे हुए लोग ये कहते थे अप्रैल के शुरू में कि अप्रैल के एंड तक ये तादाद 1 लाख से ऊपर तजावज़ कर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10, 11, 12 हज़ार पेशेंट्स हैं, उसमें डेथ रेट आप देख लें। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कामरान इशू है कि मुकम्मल लॉकडाउन करके आप यहाँ के करोड़ों लोगों को भूख और अफलास से मार नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ज़बरदस्त तरीके से जो उसकी पॉलिसी है बिल्कुल ठीक जा रही है। हम अपने उन लाखों करोड़ों लोगों को जो बेकार बेरोज़गार होकर बैठ गए हैं और पिछले 1.5 माह से, जिनमें से हर फर्द के घर में खाना नहीं पहुंच सकता, ना हर फर्द को हम राशन पहुंचा सकते हैं, ना हर फर्द तक पहुंच के उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, तो ये जो एक पॉलिसी इख्तियार की है हुकूमत की तरफ से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और बाकी फूड इंडस्ट्री है, मियां बाकी साहब कुछ इंडस्ट्रीज को एक खोलना तो है। मैं आप कह रहे थे एक डॉक्टर की राय नहीं, पूरे पंजाब में वो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े जो एवेल्युएट कर रहे हैं इसको, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस इसलिए कम नजर आ रहे हैं, या तो वो बताया नहीं जा रहा जो डेथ्स हो रही हैं कोरोना की वजह से, या टेस्टिंग उस लेवल की नहीं है। तो ये भी तो एक फैक्टर है। जुबैर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मियां रशीद साहब कह रहे हैं गुर्बत से नहीं मार सकते बंदों को हम। जी जुबैर साहब। एक वजीर के हवाले से उनको महमूद रशीद साहब को माजरत के साथ ये नहीं पता कि जो नंबर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक टेस्टिंग से होता है। 1 लाख कुछ तो टेस्ट हुए, उसमें से 13-14 हज़ार जो है वो पॉजिटिव निकले। तो आज आप 10 लाख टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने। वो जो कह रहे हैं ना कि 1 लाख का था, 1 लाख तो उस वक्त अज्यूम किया था ना कि जितने टेस्ट होते हैं उसमें से पता चलता है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है कि हमें ये नहीं पता कि कितने लाखों लोग या हजारों लोग कैरी कर रहे हैं इस वबा को। लेकिन उससे कतर नजर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से कतर नजर पॉइंट ये है कि पहले जो हुकूमत का नैरेटिव है, क्या वो समझते हैं कि लोगों के इकट्ठे होने से ये वबा फैलेगी या कम हो? सो अगर आप ये समझते हैं कि ये फैलेगी तो फिर आपने जो फैसला किया था उस पर कराम के साथ मुखालिफ किया, क्योंकि 55 मुस्लिम ममालिक हैं, 55 कोई एक आदमी जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान सब शामिल हैं, तुर्की, जो जिनसे हमें रहनुमाई लेनी चाहिए, उन सब ने नहीं अलाउ किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो सबसे ज्यादा समझती है कि ये एक दूसरे से मिलेंगे तो ये वबा फैलेगी नहीं, और इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन तो थोड़े दिन के लिए आया था, वो खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैं कामरान सिर्फ ये कहूंगा कि इससे ज्यादा हिलेरियस हुकूमत हो ही नहीं सकती। 18 अगस्त 2018 को इनको बताना चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है कि जिसको इंसेंटिव्स दिए जाएं तो 40 इंडस्ट्रीज परवान चढ़ती हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। पूरे 20 महीने उनको तबाह बर्बाद कर दिया उस इंडस्ट्री को। जब कोरोना शुरू हो गया, जब कोई नया इंसेंटिव लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने, उस वक्त अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। कस्टमर्स तो है नहीं और दुकानें खुल गई, आप ये कह रहे हैं। पी के बैठे थे, क्या कर रहे थे? बिल्कुल ठीक। क्लासा साहब, फाइनेंशियल टाइम्स जिस तरह की स्टोरी लिख रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है गवर्नमेंट की ग्रिप जो है कोरोना क्राइसिस को लेके जो है, मुझे नहीं पता ये बात सही है गलत है, लेकिन ये इस तरह के रिव्यूज़ जो आ रहे हैं, आप इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ऐसा है और इमरान खान साहब की पॉलिसी डिफरेंट चल रही है, इदारों की पॉलिसी डिफरेंट चल रही है, और ये जो चेंज आई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में वो भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? क्लासा साहब, ये बड़ा अहम सवाल है आपको। मुझे याद है जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से 24 मार्च को, तो उसमें ये सवाल उठाया गया था और ख़ान साहब ने इसका क्लियर जवाब नहीं दिया था। इनसे 2-3 सवाल, बल्कि 3 लोगों ने सवालात किए थे। उन्होंने पूछा था, मेरा ख्याल सादिया अफजाल ने पूछा था, वो इमरान खान एंकर हमारे दोस्त हैं उन्होंने, और इरशाद भट्टी साहब ने भी। बल्कि इरशाद भट्टी ने कहा था जनाब कि, उन्होंने, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर गुस्से में भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि
کہ آپ اس وقت کورونا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ ان کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایسے انہوں نے کہا تھا، میرا کل سعدیہ افضال صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، آپ نے بیٹھ کے پوری قوم کو، ملک کو، میڈیا کو بھی سمجھایا، اور نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی وہاں پہ ISPR جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کر دی ساری کی ساری چیزیں. اب بھی جو چینجز میرا خیال ہے آ رہی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ بڑی حد تک وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے پاور شیئرنگ آپ اس کو کہہ لیں کہ پاور شیئرنگ ہو چکی ہے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ایک تو فیصلوں پہ یا ان پہ انہوں نے چیزوں پہ امبیرسمنٹ بھی فیل کیا کہ یار چلیں بندہ بتا دیتا ہے کہ آپ یہ لاک ڈاؤن آنے والا ہے یا آپ کرنے والے ہیں، حکومت سے اناؤنس کروا لیں نا، کسی وزیر سے اناؤنس کروا لیں یا کوئی حکومت کا وزیر کر دے، پرائم منسٹر آف پاکستان کر دے. سو یہ تو پہلے دن سے بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایز فار ایز کرونا از کنسرنڈ ان کا ایک اور اس پہ ویو رہا ہے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا رہا ہے. آپ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو دیکھ لیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور اس میں بڑے ان میں چینجز رہی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان اس بات پہ سمجھتے تھے جب سے انہوں نے ووٹ ڈالا تھا یا ترمیم کے حق میں اپوزیشن نے ووٹ ڈالا تھا، اس کے بعد سب کی ضمانتیں ہوئیں، ریلیزز ہوئیں، وٹ ایور جو بھی ہوا، تو اس پہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے. سو ایک آتا ہے ایک جب آپ پاور شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپس میں چھوٹی موٹی بکریں، کوئی ٹگ آف وار، آپ کسی فیصلے پہ خوش ہو گئے کسی پہ نہ ہو، یا تو پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں اپنے آپ کو اسالٹ کرتے ہیں. اور ناصر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو چینج آئی ہے انفارمیشن میں، اس سے میڈیا کے تعلقات بہت زبردست ہونے والے ہیں حکومت کے اور میڈیا کے؟ میں اپنے آپ کو یاد ہوگا شروع میں کہا تھا کہ ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں، ذرا اس کے چھاچ کو پھونکے مار کے پئیں کہ میں اپنا کامنٹ ریزرو رکھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توقع تھی، ہمارے دوست ہیں یہ فواد چودھری صاحب، کہ وہ جائیں گے اور وہ بہت اچھے تعلقات کریں گے، اور انہی کے جاتے ہی سب سے زیادہ تعلقات خراب ہو گئے. تو اس کے بعد تو باقی جو لوگ آ رہے ہیں ان کا میڈیا کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی. باجوہ صاحب جو ہیں اچھے بندے ہیں، ڈیسنٹ ہیں، وہ نائس ہیں، لیکن جس سچویشن میں وہ آ رہے ہیں نا، یہ سچویشن اتنی یہ آئیڈیل نہیں ہے. اس وقت کے حالات اور تھے، اب کے حالات اور ہیں، وہ ایک ڈیٹیل انالیسس چاہیے. تو لہٰذا میں اپنی اوپینین جو ہے نا اس پہ ریزرو رکھتا ہوں. بات وہی ہے کہ جب تک سامنے چیزیں آ جائیں نا، بالکل ٹھیک ہے سر، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن فواد کے بعد مجھے اس پہ کسی سے زیادہ امید رہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کو ڈسپوائنٹ کر دیا انہوں نے. مظہر عباس صاحب، پرائم منسٹر کے لیے زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل جریدوں کی خبریں یا انالیسز آ رہی ہیں فائنینشیل ٹائم جیسوں کی کہ اپنی حکومت کے اوپر اپنی گرپ رکھنا، یا ان کے لیے ایشو نہیں ہے، یا کرونا کو دیکھ کر ایک پالیسی ایسی دینا جس کو سب ایگری کر جائیں، ڈاکٹر بھی سیٹسفائی ہو جائیں، سارے لوگ سیٹسفائی ہو جائیں، ایک ملک کی سب سے زیادہ پرابلم پرائم منسٹر کی چیلنج کہاں پہ ہے، یا دونوں فرنٹس پہ ہی ہے؟ کامران دیکھیں، یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہی نہیں ہے. آپ PDI کے کئی وفاقی وزراء سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس طریقے سے گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے کئی لوگوں سے جن سے ذاتی طور پہ میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی اس گورنمنٹ کو تو ان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں. اور ایک وزیر نے ابھی حالیہ مثال دی کہ وزیر اعظم ایک اہم ادارے کے ہیڈ کوارٹر گئے، اس میں تصاویر اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں الیکٹڈ لوگ کتنے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ اور ان الیکٹڈ لوگ کتنے تھے. اور اوور آل ایسا نظر آ رہا ہے ان چند وزراء کے بقول کہ ہماری تو کوئی جو الیکٹڈ MNAs وغیرہ ہیں یا منسٹرز ہیں ان کی وہ سے نہیں ہے جو ان الیکٹڈ لوگوں کی ہے. اب یہ ٹیکنوکریٹ کم الیکٹڈ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. اور ابھی بھی اب آپ اسی تبدیلی کو دیکھ لیں آپ کہ اگر ایک MNA ایک سینیٹر ایک فل فلیج منسٹر آپ بنا رہے ہیں، اگر منسٹر نہیں ہوتا تو ایڈوائزر سمجھ میں آتا ہے، وہ نہیں ہوتا تو معاون خصوصی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن فل فلیج منسٹر یا تو آپ نہیں بناتے، آپ باجوہ صاحب کو بنا. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ پوچھنا چاہیے میاں صاحب سے کہ ایسی کیا ضرورت پیش ہے کہ شبلی فراز کو ٹھیک کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی چاہیے. جی آپ کمپلیٹ کریں مدر صاحب. میں تو کامران صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آج احمد فراز زندہ ہوتے تو وہ کیا نظم لکھتے. یہ آپ نے کمال بات کہہ دی، میں تو حیران رہ گیا آپ کی بات سن کے. کیا پوچھوں میاں محمود رشید صاحب، یہ تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ احمد فراز صاحب ہوتے تو وہ کیا غزل لکھتے شبلی. احمد فراز زندہ ہوتے احمد فراز زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو خوشی خوشی کہتے کہ فوراً حلف پڑھ لو جا کے. ٹھیک ہے، پرانی باتیں ہیں احمد فراز کا فلسفہ
ٹھیک ہے وہ نئے حالات کی نظر ہو گیا آپ کی ہوتے تو بڑا خوش ہوتے. میاں صاحب آپ کی گورنمنٹ کی نظر میں بڑے بڑے شعراء کا جو اصول پسند نظریہ ہے وہ فلسفہ ردی کی نظر ہو گیا. اب ایک منسٹر ہوا کرے گا فیڈرل, چاہے وہ فراز صاحب کے بیٹے ہو یا جو بھی ہو, ایک منٹ سر, اور ان کے ساتھ ایک نیچے ہوا کریں گے معاون خصوصی جو بہت سے لوگوں کے نزدیک ان سے بھی زیادہ تگڑے ہیں. کیا ضرورت پیش آئی تھی ان کو, یا تو بنایا تھے وزیر, کیا مسئلہ تھا, یا ان کو خالی معاون خصوصی دو بندے کو رکھے آپ نے اس کام کے لیے؟ ضرورت جو آپ نے اتنا جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ میڈیا کے بارے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, توڑا پڑ دیتیاں نے تسی کہ میڈیا نے جناب وہ تباہی کر دی ہے. اور میڈیا کے بارے میں وزیر اعظم جو ہے نا اس نے تو ایک لائن لے لیا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھا کریں. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے کہا بڑے دو بندے جو آپ بار بار جس پہ بات کر رہے ہیں, جنرل باجوہ صاحب اس لیے دو بندے ہیں کہ ایک بندہ پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کرائے اور دوسرا جو ہے. سر بریک لوں گا, سوری سر, سوری, بریک. جو بھی کہے, برا بھلا کہے, اچھا کہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ یقین کریں پاکستانی قوم جو ہے بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا, انفارمیشن منسٹری میں چینجز جو آئی ہیں ویسے ہی مضبوط ہاتھوں میں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.